اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے ہم سب کے بزرگ سلطان راجہ لطیف صاحب، جناب حاجی راجہ فاروق صاحب، میرے بڑے بھائی راجہ عقیل احمد خان صاحب، ٹھیکیدار راجہ انصر صاحب، راجہ عرب صاحب، میرے سامنے بیٹھے میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگ، میرے دوست، میرے بھائی، میرے دوست۔ میرے سے پہلے راجہ عقیل صاحب نے بہت تفصیلاً بات کر لی، اور وہ ساری باتیں جو میں نے کرنی تھی میرے دل میں تھی وہ راجہ عقیل صاحب نے کر دی۔ میں اولا تو اہلیان راجدھانی آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص میرے بھائی راجہ مظہر صاحب کا، صوبیدار مجید صاحب کا، راجہ آصف صاحب کا، راجہ شعیب صاحب کا، راجہ سرور صاحب کا، شیخ ربیع صاحب کا، عدیل بٹ صاحب کا، نبیل بٹ صاحب کا، اور پوری ٹیم کا، بالخصوص ہمارے بزرگ صوبیدار راجہ لطیف صاحب کا، جنہوں نے ایک دفعہ پھر ہمارا کریٹا سے جو قافلہ یہاں پہ آیا اس کا ایک عظیم الشان استقبال کیا، اور مجھے وہی 2021 والے الیکشن کی یاد تازہ ہو گئی۔ اسی طرح آپ نے اس وقت جو پریشر آپ پہ تھا، جو مشکلات آپ پہ تھی، آپ نے اس وقت میرا ہاتھ تھاما، میرے بزرگوں کی طرح ہماری رہنمائی کی، ہمارا ساتھ دیا۔ میں اس وقت کا بھی آپ کا مقروض ہوں۔ ابھی میرے بھائی جو ہمارے قافلے میں شامل ہوئے، پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، ان کا میں اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے راجہ عقیل صاحب نے شکریہ ادا کیا۔ میرے چاچو یہاں پہ چیئرمین ٹاؤن کمیٹی راجہ کیسر اقبال صاحب موجود ہیں، ان کی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کو اپنے قافلے میں شامل ہونے پر ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، آپ لوگ مجھ سے، میرے خاندان سے، میرے قبیلے سے بخوبی واقف ہیں۔ میں سیاست میں کوئی نام بنانے کے لیے نہیں آیا، میں سیاست میں کوئی ایم ایل اے بننے کے لیے نہیں آیا، میں سیاست میں کوئی یہ سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی لینے کے لیے نہیں آیا۔ سیاست میں آنے کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ مقصد تھا، وہ شعر ہے کہ کوئی کم ظرف میرے شہر کا حکمران نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت سے آپشن موجود تھے، بہت سے میرے پاس کیریئر کی اپرچونٹیز تھی۔ یہ ہم نے آپس میں ڈسکس کر کے ایک ہی مقصد تھا سیاست میں آنے کا، کہ یہ جو کم ظرف لوگ اس سیاست میں مسلط ہیں اور اپنے باپ کی تقریر سمجھتے ہیں، جماعتوں کو بھی اور سیاست کو بھی، ان کو اس سیاست سے آؤٹ کر کے عام عوام کے ہاتھ میں یہ سیاست دینی اور یہ جماعتیں دینی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ ہم آئے اور ایک بہت بڑا پروپیگنڈا 2021 میں بھی کیا گیا، اور 2021 کے بعد بھی ہمارے خلاف شروع کیا گیا۔ میں تو تازہ سیاست میں آیا تھا، میں نے دیکھا جب اپنے بھائی راجہ عقیل صاحب کی حالت، جنہوں نے اپنا مال، اپنا پسینہ، اپنی جوانی، سب کچھ اس جماعت پہ نچھاور کیا، اور اپنی ذات کے لیے نہیں، اس شہر کے لیے، میاں محمد نواز شریف کے لیے، اس عوام کے لیے دن رات انہوں نے جماعت کے لیے کیا۔ جو ان کے ساتھ رویہ رکھا گیا، جو ایسے قابل شخص کے ساتھ سلوک رکھا گیا، اس پہ دیکھ کے دل خون کے آنسو رویا۔ پھر یہی بات تھی دل میں کہ ایسے عوام کو آگے لانے کے لیے خود کی قربانی دینی پڑے گی، دن رات ایک کرنا پڑے گا، اور آپ لوگ اس بات سے کے گواہ بھی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ 2021 کے الیکشن کے بعد ایک دن میں، میری ٹیم، میرا گھر کے ایک ایک فرد آپ کی خدمت میں دن رات ایک کر رہے ہیں، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ جو یہ ایک سیاسی رواج تھا، یہاں پہ سیاسی کلچر تھا ہمارے بڑوں کا، محبت کا، عزت کا، احترام کا،
اور جو قابل شخص تھا اس کو پروموٹ کرنے کا، وہ ہم نے یہاں پہ رواج کلچر انشاءاللہ واپس لانا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اسٹیج کی وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے یہ بتا دوں اور واضح کر دوں، ایک پروپیگنڈا آج کل بھی چل رہا ہے کہ ان کا جماعت میں کوئی سننے والا نہیں، ان کا جماعت میں کوئی والی وارث نہیں۔ یہ صرف باتیں، جماعت آپ کی ہے، جماعت لوگوں کی ہے، اور جماعت اسی کی ہے جو کسی نے جماعت سٹامپ پہ لکھوا کے نہیں لائی۔ یہ کوئی زمین نہیں ہے، یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا آ جائے گا، بیٹے کے بعد پوتا آ جائے گا۔ یہ اب عوام کی جو خدمت کرے گا، عوام میں جو رہے گا، وہی عوام کا نمائندہ ہوگا۔ شاداب سکندر ضروری نہیں ہے، رجا کیر ضروری نہیں ہے، کوئی دوسرا تیسرا ضروری نہیں ہے۔ ضروری وہی ہے اس عوام میں جو عوام کی خدمت کرے گا، عوام کا خادم بن کے اس کی خدمت کرے گا، عوام اس کے ساتھ چلے۔ میں لمبی باتیں نہیں کرتا، بہت باتیں کئی لوگ آ کے انگلی کرتے ہیں، چھیڑتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے صرف یہ کہوں گا کہ آپ کی جو سیاست ہے اس کی اگر ہم نے 1% بھی سیاست کی تو آپ کی چیخیں پورا فریٹا سنے گا۔ باز آ جائیں، عوام کی سیاست کریں، عوام کے پاس جائیں، نواز شریف کا پیغام لے کے جائیں، میاں شہباز شریف کا پیغام لے کے جائیں، عوام کی خدمت کریں۔ جو خدمت کرے گا کل ہم اس کے بھی خادم ہوں گے، کوئی ہم لازم ملزوم نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ ضد ہے۔ ہر جگہ ہمیں ڈسکس کرنا، ہماری ٹانگیں کھینچنا، ہم اس جماعت کا حصہ ہیں۔ یہ اکرم طاہر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ممبر مجلس عاملہ ہے، راجہ عارف صاحب ممبر مجلس عاملہ اس جماعت کے۔ یہ جماعت عوام کی ہے اور یہ ہم نے عوام کو واپس دینا ہے، اور کل ٹکٹ کا فیصلہ بھی انشاءاللہ یہ عوام کرے گی۔ یہ بات دوسری سائڈ چلی گی جو بات کرنے والی ہے، یہاں پہ ہمارے منسٹر صاحب کا بھی ایک پروگرام ہے، اور اس نالائق حکومت کے بارے میں پہلے بھی باتیں کرتا رہا ہوں، جنہوں نے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیا، ہماری اس انتظامیہ کو اپنی عوام کے سامنے لا کھڑا کیا۔ پولیس کا ہمارا ایک جوان، ایک افسر ہمارا بھائی عدنان قریشی جسے ہمارا ذاتی تعلق تھا، ان کی نالائکیوں کی وجہ سے اس نے جام شہادت نوش کیا۔ اس حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے مظفر آباد میں ہمارے 3 جوان شہید ہوئے۔ اس حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے یہاں جو ہمارے سویلین زخمی ہوئے، ان کا خون ان کے سر پہ ہے۔ ہمارے بھائی پولیس والے جو شدید زخمی ہیں، فریٹا کے کئی آفیسر زخمی ہیں، ان کا جو خون ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن ان کی گفتگو، ان کا رویہ آج بھی وہ یزید والا، وہ فرعون والا، وہ غرور تکبر ان کے اندر ہے۔ آپ یہ بات سن لیں، ابھی بھی وقت ہے، عوام سے معافی مانگیں، عوام کے پاس جائیں۔ یہ تکبر، یہ غرور، یہ صرف میرے رب اور رب کی شان ہے، یہ صرف میرے اللہ کی ہے۔ یہ انسان کو یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے۔ یہ سٹیج پہ چڑھتے ہیں تو ایسے للکارتے ہیں لوگوں کو جیسے یہ پوری کریٹا، یہ پورا آزاد کشمیر ان نے تھاما ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے پہلے بھی اس کرسی پہ یہ لوگ یہاں پہ ترجمان تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ کرسی ہماری ہے۔ آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ تو آپ لوگ اگر اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو خوف خدا کریں، معذرت کریں، عوام میں آئیں۔ یہ عوام کے ووٹوں سے آپ جا کے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے، یہ باڈی گارڈ لے کے پھرتے ہیں آپ لوگ۔ تو عوام میں آئیں، عوام سے معذرت کریں، عوام کے حقوق کی بات کریں۔ آپ کو عوام نے جو ووٹ دیا ہوا ہے، وہ ووٹ اس وجہ سے دیا ہوا ہے کہ آپ اسمبلی میں جا کے مظفر آباد میں بیٹھ کے عوام کی بات کریں گے، اس غریب لوگوں کی بات کریں گے۔ لیکن آپ وہاں پہ جا کے ایسے بادشاہ بن کے بیٹھ کے کہ آپ لوگوں کو وہ اپنی رعایا سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں، ایسی سیاست نہیں چلے گی، نہ ہم چلنے دیں گے۔ آپ نے ابھی بھی بات مانی، میں نے آپ کو اس 11 مئی کے پروگرام سے ہفتہ پہلے بھی کہا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، عوام کے پاس جائیں، عوام سے بات کریں۔ آپ سے میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ عوام کے پاس جائیں، عوام سے بات کریں، ان کو اعتماد میں لیں۔ آپ کی وجہ سے یہ نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، آپ کی وجہ سے آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان اختلاف جنم لے رہا ہے، آپ کی وجہ سے افواج پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام میں اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی نالائکی
हमेशा याद रखी जाएगी। ये तारीख में आपको, तारीख के उस सफ़े में आपका नाम लिखा जाएगा जो सफ़ा पढ़ के आप पे तो लानत वो करेंगे। इसलिए अभी भी बाज आ जाएं, लोगों के पास आएं, लोगों से माफ़ी मांगे। और ये जो लोग आप लोगों को दे रहे हैं यहाँ पे लॉलीपॉप सड़कें दे के दो, ये नलका टूटी दे के अपने साथ मिला रहे हैं, ये लोग कल आपके नहीं बनेंगे। ये कल लोग आपका गिरफ्तार होगा, इन लोगों का हाथ होगा, ये आपसे हिसाब लेंगे अपने 5 सालों का। मेरी बात लंबी हो रही है, मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम अफराद का जो हमारे साथ इस काफ़िले में शामिल हुए। आप मुझसे वाक़फ़ हैं, हमने खिदमत की सियासत करनी है, इबादत समझ के करनी है। मेरी टीम ने, आप लोग हमें देख के हमारे साथ चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये वादा किया था पहले भी, अभी भी आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आपको कभी मायूसी नहीं होगी। दिन रात 24 घंटे 7 दिन हफ्ते में आपके हज़म बन के आपकी इंशाअल्लाह ये जो काफ़िला एक दफ़ा फिर हमने ये प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है, इंशाअल्लाह पूरे आज़ाद कश्मीर में ये पूरे क्वेटा में हर यूनियन कौंसिल में फैलेगा। हर यूनियन कौंसिल में हम अपना पैगाम लेके जाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाअल्लाह 28 तारीख को एक दफ़ा फिर जमात के सदर बनेंगे और जमात के सदर बनने के बाद इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में भी ये जो बैसाखियों पे हुकूमत कायम है ये ख़त्म होगी। एक दफ़ा फिर अवामी हुकूमत आएगी और अवाम के काम आपकी तहरीज़ों पे एक दफ़ा फिर होंगे। थाने कचहरी के जो मसाइल हैं वो बैरट पे होंगे, अब उसकी इंशाअल्लाह उस पर पहरा देंगे। मैं मेरे साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए राजा जाहिद साहब हर जगह हमारे साथ हर ओवल दस्ते का होते हैं। मैं आपका शुक्र गुज़ार हूँ राजा अदीस साहब, राजा यूसुफ साहब आपके साथ चतर से तशरीफ़ लाए, चौधरी रशीद साहब मेरे भाई, राजा जफ़र साहब, राजा रफ़ीक साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपकी नौजवान टीम का मशकूर हूँ। मेरे बुज़ुर्ग हैं राजा अकरम ताहिर साहब, आपका शुक्रिया। बाऊ ज़मीर साहब सुर्गी की तरह हमेशा रहनुमाई करते हैं। कुटेरा से राजा समी साहब, माजद मुगल साहब आपकी टीम के साथ आए, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। राजा आफत राजा आफत साहब तशरीफ लाए लड़ा से, आपका बेहद मशहूर हूँ। राजा जाहिद साहब दिहाड़ी बाग से, राजा मिर्ज़ा अतफ साहब हैं, मिर्ज़ा हिजर साहब आए, राजा रिजवान साहब तशरीफ लाए, आपका बेहद मशहूर हूँ। जिनका नाम नहीं ले सका अल्लाह ताला आपका